بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں شب معراج کا واقعہ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبوت کے 12ویں سال ماہ رجب میں وہ انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جو کہ اسراء و معراج کے نام سے معروف ہے، اور جو کہ در حقیقت خالق کائنات کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ایسا اعزاز و شرف جو تمام انبیاء کرام کی مقدس و برگزیدہ ترین جماعت میں سے صرف آپ کو ہی عطا کیا گیا، کسی اور نبی کے حصے میں یہ سعادت نہ آ سکی۔ ناظرین، یہ واقعہ اپنی ابتدا سے انتہا تک عجیب و غریب اور انتہائی محر القول قسم کی باتوں پر مشتمل ہے، جس کا مختصر تذکرہ کچھ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت کچھ دیکھا، جنت اور وہاں کی نعمتوں کا نیز جہنم اور وہاں کے عذاب کا مشاہدہ کیا۔ ناظرین، مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات بھی ہوئی۔ یہ تمام مسافرات کے ایک مختصر حصے میں طے کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات واپس مکہ المکرمہ بھی پہنچ گئے۔ ناظرین، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سفر 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ پہلا حصہ زمینی سفر یعنی مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر، جس کا تذکرہ سورۃ الاسراء بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں ہے۔ سفر کے اس حصے کو اسراء کہا جاتا ہے۔ یہ سفر براق نامی سواری پر سوار ہو کر طے کیا گیا، جس کی تیز رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پہنچتی تھی وہاں اس کے قدم پہنچتے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین کی معیت میں بیت المقدس سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ سفر کے اس حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں ہے۔ اس موقع پر آپ کو تمام آسمانوں سے گزارنے کے بعد آخر سدرۃ المنتہا تک اور اس سے بھی آگے لے جا کر قرب الہی اور شرف ہم کلامی سے نوازا گیا، اور تب اس موقع پر نماز کا تحفہ بھی دیا گیا، جس سے نماز کی فضیلت اور اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ عبادات کی فرضیت تو زمین پر ہوئی، جبکہ نماز کی معراج کے موقع پر آسمانوں پر ہوئی۔ نیز یہ کہ باقی تمام عبادات کی فرضیت تو بذریعہ وحی فرشتے کے توسط سے ہوئی، جبکہ نماز کی فرضیت براہ راست ہوئی۔ ناظرین، اس یادگار سفر معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت اور جہنم کے مختلف مناظر کا مشاہدہ بھی کیا۔ مثلاً بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے بہت موٹے پیٹ کی وجہ سے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ سود خور ہیں۔ ناظرین، یتیموں کا مال کھانے والوں کو اس حال میں دیکھا گیا کہ وہ اپنے منہ میں آگ بھر رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے معراج کا اور آسمانوں پر بلا کر مہمان نوازی کا انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز مومن کی معراج نیز اللہ سے ملاقات و مناجات ہے۔ نماز میں بندے کے لیے اللہ کی طرف سے تسلی اور اطمینان کا سامان ہے، اور بے چین دل کے لیے سکون کا انتظام ہے۔ ناظرین، زانیوں کو اس حالت میں دیکھا گیا کہ وہ پاکیزہ اور تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے۔ غیبت اور چغلی کرنے والوں کو دیکھا کہ ان کے لمبے لمبے پیتل اور تانبے کے ناخن ہیں، جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو مسلسل بری طرح نوچ رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل HBTV کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کر دیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی تفصیلات آپ کو میسر ہوتی رہیں۔ شکریہ۔